السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعارف کسی الفاظ کا محتاج نہیں۔ شفیق لہجہ، طنز و مزاح بھری گفتگو، دیکھنے میں درویش لیکن باتیں ماڈرن۔ تو جناب میری مراد سید سلمان شاہ گیلانی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں بیٹا جی؟ اللہ کا شکر سر، بالکل آپ ٹھیک۔ تو ماشاءاللہ صاحب احتشام ہیں، بلکہ خود احتشام ہیں۔ صاحب تو آج ہم ہو گئے ہیں، صاحب احتشام ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر یہ بتائیں کہ آج کے سلمان شاہ گیلانی کو پوری دنیا جانتی ہے، بچپن کا سلمان شاہ گیلانی کیسا تھا؟ بچپن سے ہی اس حوالے سے تھوڑا تھوڑا مشہور ہو گیا تھا، آواز کی وجہ سے بھی اور شاعری کی وجہ سے بھی، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ چونکہ مشہور تھے اس وقت، تو ان کی وجہ سے مجھے شہرت بچپن سے ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ تو چلو بیرونی دنیا نہ صحیح، اس وقت چینلز وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا، نہیں تھے اتنے، تو پاکستان کی حد تک الحمدللہ اس وقت بھی میرا جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے بھی، اور میری ریلیجیس پوئٹری خصوصاً نعت کی پوئٹری ختم نبوت کے حوالے سے، یہ جو اپنا معاشرتی اصلاح کے حوالے سے، وہ شروع میں والد صاحب کی پوئٹری میں پڑھا کرتا تھا، آواز میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ پھر میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں جا کے تو کچھ میں نے اپنی بھی یاوہ گوئی شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی غزل جو لکھی تھی وہ ابا جی نے 3 دفعہ کہا کہ پھاڑ دو اس کو، چوتھی دفعہ کچھ کہنے کہ اب گزارا پھر لکھو۔ جب انہوں نے 3 مرتبہ آپ کے وہ جو شعر لکھا تھا اس کو پھاڑ دیا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے؟ دل نہیں گیا یار چھوڑو یہ کیا کام ہے اب؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ میں سیکھنا چاہتا تھا کہ فنی باریکیاں جو ہیں وہ کیا ہے۔ شعور میں، تحت الشعور میں شاعری تھی، اور اوزان کا، بہور کا ایک حد تک علم تھا، اور وہ گھر میں ماحول ہونے کی وجہ سے بھی تھا، وہ کچھ گاڈ گفٹڈ بھی تھا۔ اور شاعر یا شاعر پیدا ہوتا ہے یا غیر شاعر پیدا ہوتا ہے، یعنی یا شاعر نہیں ہوتا یا شاعر ہوتا ہے، بعد میں آپ شاعر بن نہیں سکتے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے پہلا شعر لکھا تھا تو کیا کیفیت تھی جب انہوں نے کہا ہاں بھائی آج سلمان شاہ آپ نے بہت بہترین لکھا، کیا کیفیت؟ وہ ایسے ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے ماں کو امید ہو کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، اور پہلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بچہ ماں بننے کے لیے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں بھی جب اپنا پہلی تخلیق تھی، شاعر کی تخلیق ہوتا ہے، تو اس کو ہم تخلیق کہتے ہیں۔ جب پہلی تخلیق آپ نے خود کی اور اس پر لوگوں کی داد بھی آئی، تو ظاہر ہے کہ آپ تو پھر وہ سنائے نا جو پہلی کون سی تخلیق تھی؟ پہلا سا اب وہ آہ میں اپنی اثر کہاں، پہلی سی اب وہ لذت درد جگر کہاں، ہوتا ہے ایک ہجوم رقیبوں کا ان کے ساتھ، نامہ ہمارا دے گا تو ہے نامہ بر کہاں، پڑھ رہتے ہیں وہیں پہ جہاں رات ہو گئی، پڑھ رہتے ہیں وہیں پہ جہاں رات ہو گئی، آوارگان عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں، آوارگان عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں، سلمان وہ تو میر نگاران شہر ہیں، سلمان وہ تو میر نگاران شہر ہیں۔ میرا گلا کافی گلا کر رہا ہے متواتر کئی روز سے اور موسم کی تغیرات کی وجہ سے۔ تو سلمان وہ تو میر نگاران شہر ہیں، یعنی سردار ہیں حسینوں کے، سلمان وہ تو میر نگاران شہر ہیں، مجھ جیسے خاک سار پہ ان کی نظر کہاں، مجھ جیسے یہ تھی میری پہلی۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شعر زندگی کا کہ آپ کہیں یار سلمان کمال کر دیا تم نے، خود کو داد دے دی، کوئی ایسا شعر؟ ہاں بعض دفعہ ایسا شعر وارد ہو جاتا ہے، لیکن خیر ایسا اس حد تک بھی نہیں بندہ جاتا کہ جی وہ کیا میں نے قیامت ڈالی، کیونکہ سیف نے کہا تھا کہ سیف دنیا میں کوئی نئی بات نہیں، صرف انداز بیاں بات بنا دیتا ہے۔ البتہ میں نے ایک غزل لکھی تھی، وہ پڑھی بھی تو پھر ہر کالج میں پڑھائی جاتی تھی مجھ سے، وہ بڑی شاہکار تھی۔ شوخ ادائیں جی تڑ پائیں، ہائے وہ عالم تو
ادائیں جی تڑ پائیں آئے وہ عالم توبہ توبہ. تو کہ اس کا وہ یہ انداز تھا. اور محبوب کے خد و خال پر اور اس کی جناب زلف و رخسار پر اور اس کے رخسار کے تل پر، ہاں جی، اور اس کی چہرے کی چمک پر اور اس کی غزالی آنکھوں پر اور اس کے کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے چکور کی رفتار پر. اچھا سر، ادھر سے چکور کی رفتار سے کبھی زندگی میں محبت ہوئی آپ کو؟ پرپوز تو بہت آئے ہوں گے، بڑی لڑکیوں کے آئے ہوں گے، لیکن محبت کبھی؟ نہیں وہ ہاں یک طرفہ ہوئی ہے. یعنی ادھر سے کافی سارے ہوتے رہے معاملات. کزنیں بھی تھیں، دوسرے بھی کالج یونیورسٹی کے حساب سے بھی تھا. ظاہر ہے کہ اس میں جوانی بھی ٹھیک ٹھاک تھی تو الحمدللہ کافی سارا مال. لیکن مجھے اوپر میں نے بتایا پہلے ہی کہ جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ تھا نا، اس کی وجہ سے دوسرا والد صاحب ذرا تھوڑے سے ان معاملات میں میری بہت نگرانی کرتے تھے. نہیں پھر بھی سر کبھی زبانی دل پھسل ہی جاتا ہے، کبھی ایسا معاملہ ہوا ہو؟ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. یہ اس آفت سے اللہ نے بچائے رکھا. اس کی وجہ والد صاحب فرماتے تھے کہ دونوں چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کرو. کوئی تم پر فریفتہ ہو جائے یا تم کسی پر فریفتہ ہو جاؤ. بچتا رہا ہوں. جب بھی کبھی ایسی کوئی نوبت آئی ہے کسی پر دل آنے کا، یعنی کوئی ارادہ کیا بھی ہے، تو فوراً تنبیہ دل نے کی ہے کہ دیکھ تیرے باپ نے نصیحت کی ہوئی ہے تو ایسا کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی وہ فلرٹنگ نہیں ہوتی جو، وہ تو ہم ظاہر ہے کہ کالج میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، فلرٹ کر لیتے تھے. لیکن ایز سچ جس کو آپ کے سیریس کوئی ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. سر کوئی ایسا زندگی کا واقعہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، جیسے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، کوئی ایسا ہے کوئی واقعہ؟ جی واقعات اس قسم کے ہیں، بشاشت آ جاتی ہے. بیٹھے بٹھائے کوئی ایسی مطلب کہ ٹرین کے سفر کا میں نے واقعہ لکھا ہوا ہے ایک، وہ میں سنا دیتا ہوں. لوڈ شیڈنگ کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے کہ میں نے کہا کہ بھولا نہیں ہوں آج بھی وہ ریل کا سفر، بیٹھا تھا جس میں رات کے میں آخری پہر، گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر، بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر. گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا، گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا، ہنستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر، ہنستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر. میں جی ہی جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری، میں جی ہی جی میں اور جی ہی جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری، لاہور تا کراچی بنی میری ہم سفر، لاہور تا کراچی بنی میری ہم سفر. اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی، کچھ میرا حال جانے تو کچھ اپنی دے خبر. آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی، آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی، شلوار نیرے وچ تساں پٹھی یہ پائی جی. اب یہ واقعہ بھولنے والا ہے؟ کبھی بھی نہیں بولنے والا. اس سے ایک توقعات لگا لیتے ہیں کہ اب آگے بات بڑھے گی، آگے بات بڑھے گی، اور اب ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ایک دم وہ کہتی ہے کہ بھائی جی، بھائی جان. میں اس کر کے ہس نہیں پئی ہاں کہ چنگے بھلے گئے ہو تو شلوار تسی الٹی پائی. اچھا سر، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جب کوئی تقریب میں جاتے ہیں، مولوی لہجہ دیکھ کے مولوی آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار مولوی آ گیا، پھر وہی باتیں شروع ہوں گی، تو پھر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ پھر میں ان کی غلط فہمی دور کرتا ہوں کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. پھر میں اس کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں. سر اب تھوڑا سا سنجیدہ سوال،
کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آپ کی آنکھیں مطلب کہ رونا شروع ہو گئے، آنسو بہہ گئے، وہ بھی واقعہ ہمارے اس دیکھنے والوں کو بتائیں؟ وہ تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، یا آپ کو کیا ہوگا، ہم نے بھی یہ منظر دیکھا، آپ کیوں رو رہے ہیں. یہ تو اکثر یہ ہوتا ہے. یہ حساس ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اور آدمی حساس ہو تو شاعری بھی کر سکتا ہے. اب مثلاً ہے کہ میاں بیوی جا رہے تھے تو ٹھوکر لگی میاں کو، وہ گر گیا، تو بیوی تڑپ کے اس کے اوپر گر گئی نا، ہائے میں صدقے جاواں. اور اس کی ٹانگ جس پر چوٹ لگی تھی، اس نے اپنی فٹافٹ، اس نے پرواہ نہیں کی پردے کی، اسی وقت اس نے اپنی وہ چادر نکالی اور اس کو پھاڑ کے اس کو اس نے اس کے ٹانگ پر باندھ دیا. اب میں یہ منظر دیکھ کر، یہ میاں بیوی کی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں رونے لگ گیا. سامنے میڈیکل سٹور میں لڑکا کھڑا تھا، اس سے میں دوائی لینے ہی آیا تھا. کہتا شاہ جی اسی بھی منظر دیکھا، تسی رون کیوں لگ پے، اسی سارے ہنسنے پہ، سا تسی رو رہے سی. میں کہا تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہوا جو میں نے منظر وہاں سے پک کیا ہے، جو میں نے وہ محبت دیکھی ہے. یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حساس قلب نصیب کر. سر، ایک بات ہے کہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. سر وہ کچھ بتائیں گے، وہ کیا وہ زیارت تھی، وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ چیزیں ہیں، روحانیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. باقی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ان کی شفقت ہے. اگر وہ کبھی کبھی گاہے گاہے خواب میں تشریف لے آتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں 6-7 بہن بھائی ہوں تو جو بہن بھائی ذرا تھوڑا نکما ہو نا، والدین کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی، والدین کی توجہ کہ یہ ٹھیک ہو. تو ممکن ہے اس حوالے سے میں سب سے خلق میں سب سے نکما ہوں گا، تو اس لیے بار بار وہ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. تو یہ ان کی مہربانی ہے. لاسٹ ٹائم زیارت ایسے ہوئی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں فرش پر. بہت پرانا مدینہ ہے، پرانی وہ کھجور کی چھتیں اور پرانی مٹی کے گھر اور پتھر، پہاڑوں کے پتھر لگے ہوئے اس طرح. تو کچی سڑکیں ہیں، مطلب کہ رستے بنے ہوئے ہیں لیکن کچے ہیں. تو ایک چوک میں آپ تشریف فرما ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو میں ان کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں. جیسے بچہ باپ باہر نکل رہا ہو گھر سے، تو بچہ، چھوٹا بچہ رڑنے والا جو ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنے والا، اس کو رڑنا کہتے ہیں پنجابی میں. میں ایسے ان کے یوں کر کے اپنے ہاتھوں پر اور گھٹنوں پر میں حضور کے بالکل قدمین شریف کے سامنے ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 گھٹنے ٹیکتا ہوا جاؤں گا. تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رخ مبارک اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک میرے اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے یا میرا نور پھیلا ہوا ہے. اور اس کے بعد یوں کر کے گھڑی دیکھتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے گھڑی دیکھی ہے، یا پھر یہ مجھے یاد نہیں رہا، یا پھر اوپر سے ہی دیکھ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ چلتے ہیں مسجد، نماز کا ٹائم وقت ہونے والا. تو پھر وہ رخ موڑ کے تو مسجد کی طرف چلتے ہیں، اور میں پیچھے پیچھے وہی بچے کی طرح رڑدا جا رہے ہیں میں اسے. اور میں کہنا یہاں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک لگا، یہاں لگا، یہاں. میں ان کے نقشوش قدم پر چل رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میری یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے یہ رسول اللہ کے قدم مبارک سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو میری خوش قسمتی ہوگی. وہ پھر ہو جاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں اتنی نرم آپ کا پاؤں کا تلوا مبارک اتنا نرم ہے کہ جیسے آٹے میں میرا ہاتھ آ گیا ہو. تو اس طریقے سے پھر وہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. مسجد پرانی ہے، کھجوروں کی چھت ہے، صفیں بھی نہیں ہیں، مطلب کھجور کی وہ چھال کی صفیں بنی ہوئی ہیں یا نہیں بھی ہیں. تو صحابہ کرام انتظار کر فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں، میں پیچھے پیچھے داخل ہوتا ہوں. تو جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہ صفیں کھڑی ہونے شروع ہو گئی. اور پھر آپ نماز کے مصلی پر امامت پر کھڑے ہو کے
پشت مبارک قبلہ کی طرف کر کے تو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ صفیں آپ سیدھی کریں نا، اور آپ نے عصا مبارک یوں پکڑا ہوتا ہے اور وہ پھر آپ نا صفیں سیدھی کرتے ہیں، پھر ہی اشارہ فرماتے ہیں اقامت کو. تو میں تیسری چوتھی صف میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میرا وہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب خواب ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ دنوں بعد میں شمائل ترمذی کہیں کے مضامین پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، باہر سے گھر سے نہیں آتے تھے، باہر سے آتے تھے، تو جس صف کے آگے سے کھڑے ہوتے جو گزرتے تھے وہ صف کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح امام کے مسجد مصلی پر کھڑے ہو کے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی صفیں سیدھی کر لو، اور پھر صفیں چیک کرتے تھے، یعنی صفوں کے درمیان آ کے نمازی زیادہ ہوتے تھے تو صفیں چیک کیا کرتے تھے کہ آخر یہ صفیں سیدھی ہیں کہ نہیں ہیں. خیر اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ صفیں سیدھی کروا رہے ہوں، لیکن زبانی ارشاد فرماتے ہیں عصا مبارک کے ساتھ کہ بھی صفیں سیدھی کریں. تو بحمداللہ وہ میں نے وہ منظر دیکھا. تو یہ میرا جو یاد رہنے والا، ویسے غیر یاد کے کافی سارے خواب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو مفصل خواب اور جڑا بالکل مطلب ہے کہ ایک میں نے جو مجھے پورے من وعن یاد ہے، وہ میری وہ نعت بھی ہے: عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں. حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے. آپ ہیں رونق محفل کن فکاں، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. آگے اور گرچہ سلمان ہے آسی و پرخطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا. خواب میں روئے انور نظر آ گیا، سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر لاسٹ میں آپ کی کچھ پسندیدہ چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. سر آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ میری خوشبو عود ہے. آپ عود کا تحفہ دیں گے تو میں خوشی سے قبول کروں گا. انشاءاللہ سر. عود پر بڑی اچھا کسی کی ربائی ہے کہ سامنے تیرے کوئی بدخو آئے، جب سامنے تیرے کوئی بدخو آئے، تجھ میں نہ ذرا فرق سرے منہ آئے. سر لباس کون سا پسند کرتے ہیں، کون سا کلر؟ پینٹ شرٹ کا شوق ہے یا پھر کبھی جوانی میں پہن؟ شرٹ تو میں اب بہت پہنی ہے، ٹائی بھی لگائی ہے، بس 3 پیس بھی پہنے ہیں. کالج میں، یونیورسٹی میں جب بن ٹھن کے آنا ہوتا تھا تو اس وقت تو ہم بھی بنتے تھے. بڑی بڑی نظم بھی ہے، ایک غزل بھی ہے: کالج میں جو کرتا رہا میں، کیمپس میں جو کرتا رہا میں، اللہ مجھے معاف کرے. ماہ رخوں پہ مرتا رہا میں، اللہ مجھے معاف کرے. ماہ رخوں پہ مرتا رہا میں، اللہ مجھے معاف کرے. اور جینز پہن کر، بال بنا کر، کپڑوں میں پرفیوم لگا کر، بنتا اور سنورتا رہا میں، اللہ مجھے معاف کرے. بنتا
اور संवरता रहा मैं, अल्लाह मुझे मुआफ करे। और जिन रस्तों से परियों के टोले आते जाते जुल्फे खोले, वहां से फंस के गुजरता रहा मैं, अल्लाह मुझे मुआफ करे। ऐ हाय। सर आप जो फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, तो खुद को खुश करने के लिए क्या करते हैं, महसूस करने के लिए किसी किसी को आप भी सुनते कोई हो? भी, कोई जो नई नज़म गज़ल शेर कोई किस्म का लिखा हो उसके गुनगुनाना शुरू कर देते कोई हैं। ऐसा शायर जिसको आप पसंद करते हो? हाँ, मैं मिज़ाह में दिलावर फिगार को, अनवर मसूद साहब को, ज़मीर जाफरी साहब को, मौजूदा मतलब कि नए अहद के वरना पहले वो अकबर इलाहाबादी थे, फिर वो क्या कहते हैं और भी शोरा थे। और संजीदा में मेरी पसंदीदा जो थी अपना शख्सियत शायरी की, वो मैंने जिनको बहुत मतलब है कि मिस किया कि ये मैं इनके साथ मैं पढ़ूं। मैं उसको बच्चा था तो अब्दुल हमीद अदम की शायरी मैं पसंद करता था, और जब जवान हुए तो अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी पसंद करता था। और उससे ज़रा थोड़ा सा आगे आगे नौजवानी से जवानी से थोड़ा सा डेढ़ उम्री की तरफ आए तो फराज उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पे थे, तो उनको पसंद किया। किसी दूसरे शायर का पसंदीदा शेर कोई? मुझे एक नौजवान सिब्त आले हसन, सिब्त हसन, क्या नाम उसका, रज़ा, मुझे नाम उसका भूल रहा है, जब मैंने बताया ना कोविड, कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। ये शेर मुझे, और फारसी का एक शेर है वो बड़ा पसंद है कि हर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा न बाशद, हर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा न बाशद, कुर्बान व लबे यार गहे गुंचा गहे गुल, कुर्बान व लबे यार गहे गुंचा गहे गुल। कि हर गुंचा जो है जब एक दफ़ा फूल बन जाता है दोबारा फूल नहीं बन, गुंचा नहीं बन सकता, वो फूल बन चुका है। लेकिन यार के लबों पे कुर्बान है कि ये कभी जब चाहे गुंचा बन जाता है, जब चाहे फूल बन जाता है। गालिब ने, मरहूम ने, कि आए है गुंचाए नाश गुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, गुंचाए नाश गुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुंह से मुझे बता के यूं। अब देखें ना इसमें फन क्या है कि गुंचा जो है वो यार के महबूब के होंठों की तरह है, तो वो कह रहा है कि गुंचाए नाश गुफ्ता को दूर से मत ही दिखा के यूं। जब हम कहते हैं ना यूं तो वो होंठ आपस में मिलते हैं, वो गुंचा सा बन जाते हैं। गुंचाए नाश गुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं, जब बोसा लेता बंदा तो तब भी यूं करके करता ना यूं तो होंठ आपस में मिला के करता है। सर लास्ट में पाकिस्तान के हालात हैं कैसे चल रहे हैं, और इस लिहाज से आप कोई हमारे देखने वालों को कोई बात करना चाहें, कोई पैगाम देना पाकिस्तान चाहें? के बाद असल बात यही है कि रूट से शुरू करें अगर इस्लाह करनी तो हमारा रूट ही ख़राब हुआ है। हम अपने आप को पारसा समझते हैं, लेकिन जब हम बाज़ार निकलते हैं तो हमें दूध पानी ज़्यादा मिलता है, हमें बुरादे ज़्यादा, ईंटों के बुरादे ज़्यादा मिर्चें मिलती हैं, हर चीज़ हमें दो नंबरी मिलती। तो ये तो हम खुद कर रहे हैं ना जी, ये तो हुकूमत नहीं कहती कि करो। तो हम अपने आप को ठीक कर लें, फिर हुकूमत की तरफ भी तनकीद करें कि जी वो करप्ट है। यहाँ वही पारसा है जिसके पास जिसके पहुँच नहीं है, जिसको कोई अल्लाह अल्लाह बैठ के करता रहता है मस्जिद में, वो पारसा। जी नाज़रीन, हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद थी, जितनी बातें करें बातें कम हैं, और जितना इनके पास बैठेंगे इनके अल्फाजों की खुशबू बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए पीके पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।